خاک اور خون از قلم عزائے ذہان ایپیسوڈ 12۔ اگلے روز ہی وہ اسرائیل کو پیچھے چھوڑ کر شام کی سرزمین پر مشن کو اگلا رخ دینے پہنچ گئے تھے۔ ہانی بھی افغانستان سے لوٹ آیا تھا اور صبح ادلب میں رہائش پذیر تھا۔ انہیں اب اس سے نپٹنا تھا، اسی شناخت کے ساتھ جس کے ساتھ ان لوگوں نے مشن کی شروعات کی تھی۔ ہانی کی رہائش پر آج رات ایک بہت بڑی دعوت رکھی گئی تھی جس میں ملکی اور غیر ملکی شخصیات شامل تھیں۔ بس وہ بن بلائے مہمان بن کر جانے کے لیے تیار تھے۔ دائم پروڈیوسر ڈائریکٹر مسٹر ول بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ نایا اس کی چلبلی سی اسسٹنٹ، جبکہ فیصل فوٹوگرافر ڈھیلی ڈھالی سی شرٹ پر عجب طریقے سے بال کھڑے کیے اپنے معمولی حلیے سے بے حد مختلف نظر آ رہا تھا۔ حالات چاہے جتنے بھی غیر معمولی کیوں نہ ہوں، لڑکیوں کو ہمیشہ ہی تیاری کے لیے ایک عرصہ درکار ہوتا ہے۔ وہ ستے ہوئے چہرہ لیے بڑبڑاتا گھڑی دیکھنے لگا۔ دونوں کی انتظار کرتی نگاہیں دروازے پر ٹکی ہوئی تھیں اور پھر چاند کی چاندنی میں جگمگ کرتا سراپا لیے سہج سہج کر چلتی کوئی اپسرا ان کی طرف چلی آ رہی تھی۔ دائم تو دائم فیصل بھی پل بھر کے لیے مبہوت رہ گیا تھا۔ وہ اپنے جذبات گھبرا کر رخ موڑ گیا۔ شاید میری بات ہو رہی تھی۔ وہ کیا ہے نا، حالات چاہے جیسے بھی ہوں، خوبصورت دکھنا لڑکیوں کی اولین ترجیح ہے۔ اور پھر حالات کا کیا ہے، وہ تو ہمیں اپنے حق موڑنا اچھے سے آتے ہیں۔ کیوں فیصل، میں اچھی نہیں لگ رہی کیا؟ فیصل نے ہڑبڑا کر سر ہلایا۔ معافی چاہتی ہوں، آپ کو انتظار کرنا پڑا کیپٹن۔ سرخ لبوں تلے سفید موتیوں جیسی چمکتی لڑی اس کی نظروں کو خیرہ کرنے لگی۔ کوئی کافر ہی ہوتا جو اس کے انداز بیاں پر نہ پگھلتا۔ وہ آنکھوں میں ہی ہلکی سی خفگی لیے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ فیصل کو چونکہ ان سے الگ جانا تھا سو وہ وہاں رکا رہا۔ ان کے جانے کے بعد وہ اندر گیا، نل کھولی، تیزی سے پانی کے چھینٹے منہ پر مارنے لگا۔ عجب کشمکش میں مبتلا تھا۔ آفیسر کو اس نے ہمیشہ احترام کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ جواباً نایا نے بھی اسے اپنے سے چھوٹے دوست کی طرح ٹریٹ کیا تھا۔ وہ اچانک پنپنے والے جذبات سے گھبرا گیا تھا۔ اگر وہ ان سے اپنے حالات پوشیدہ نہ رکھ پایا تو کیا ہوا اگر اس نے بوجھ لیا کہ وہ اسے کسی اور نگاہ سے دیکھ رہا تھا؟ اف، اس کی رگیں پھٹنے کو تھیں سوچ سوچ کر۔ کئی لمحے وہ واش روم کی دیوار سے لگا رہا۔ نل سے پانی زور شور کے ساتھ بہتا جا رہا تھا۔ اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ ہاتھ مار کر پانی کو بہنے سے روک دیتا۔ ابھی تک شاکڈ کی سی کیفیت میں تھا۔ فیصل، تم کہاں ہو؟ پہنچے نہیں؟ کسی نے جیسے سے نیند سے جگایا۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھا ہوا۔ بس پہنچ گیا کیپٹن۔ وہ اپنا چہرہ تھپتھپانے لگا جیسے یہ تاثر مٹا دینا چاہتا ہو۔ آپ کی بیوی اور آپ کے بیچ تو زبردست مارکا ہوتا ہوگا، نہیں؟ وقت کو لے کر، وہ ببل گم چباتی مزے سے بولی۔ کار میں سناٹا چھایا ہوا تھا اور دائم کے حواسوں پر بھی۔ اس نے پہلی بار کسی صنف نازک کے لیے اپنے دل میں ہلچل محسوس کی تھی۔ وہ ابھی تک یہی سوچ رہا تھا، اس کی سابقہ بیوی کے ہوتے ہوئے بھی ایسا کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ تم واقعی حد سے زیادہ بورنگ ہو، نایا جواب نہ پا کر تل ملا کر بولی۔ اس کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو یقیناً غصے سے پیر پٹک کر جا چکا ہوتا۔ کیا کیا کہہ رہی تھی تم؟ وہ لچ کر اسے دیکھنے لگا۔ کس کے خیالوں میں مگن ہے کیپٹن؟ میں کب سے بولے جا رہی ہوں، کوئی جواب نہیں۔ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکتی ہوئی پوچھنے لگی۔ دائم بس اسے دیکھے گیا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، اس نے لاشعوری طور پر تسلیم کر لیا تھا۔ کیپٹن، اب کی بار وہ تفکر بھرے انداز میں 2 انگلیاں اس کے ماتھے پر رکھنے لگی۔ دائم نے نرمی سے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ نایا کو بے حد الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ فیصل انتظار کر رہا ہوگا، ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ جھنجھلا کر گاڑی سے نکل آئی۔ فیصل 15 منٹ پہلے ہی داخل ہو چکا تھا تاکہ ان لوگوں پر شک نہ گزر سکے۔ فیصل کو محل کے بائیو میٹرک سسٹم کو معائنہ کرنا تھا تاکہ وہ دونوں آج کی دعوت کا اصل مقصد جاننے کے فراق میں تھے۔ پارٹی بھانت بھانت کے لوگوں سے رواں دواں تھی، ہندو، مسلمان، یہودی، جن کا مختلف شعبوں سے تعلق تھا۔ ہانی کو نظر لاشعوری طور پر ان پر پڑی۔ آپ کی تعریف؟ وہ ایک توقف کے بعد ان دونوں کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ یہ برطانیہ کے مشہور فلم میکر مسٹر ول سمتھ ہیں اور میں ان کی اسسٹنٹ۔ نایا فوراً درمیان میں کودی تھی اور اس کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ ڈارلنگ، کیا تم مجھے اور مسٹر ہانی کو اکیلا چھوڑ دو گی کچھ دیر کے لیے؟ دائم نے لب بھینچتے ہوئے ضبط سے کہا تھا۔ شور مسٹر ول، وہ دان دکھا کر کہتی ہانی کے بہت قریب سے گزرتے ہوئے اس کے لباس سے کچھ چپکا گئی تھی۔ یہ تھوڑی سی بیوقوف ہے۔ ہانی نے مڑ کر اس پر ایک نگاہ ضرور ڈالی تھی۔ اس لمحے دائم کا دل کیا اس کی گردن مروڑ دے۔ کہاں چھپے بیٹھے تھے آپ ہانی صاحب؟ ہم کب سے آپ کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں۔ اس کا لہجہ عجیب تر ہو گیا تھا۔ ہانی ایک لمحے کے لیے سٹ پٹا کر اسے دیکھنے لگا جہاں مسکراہٹ کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ کسی کے بلانے پر وہ معذرت کرتا وہاں سے چلا گیا۔ یہ کیا طریقہ تھا آفیسر؟ اگر اسے شک ہو جاتا تو؟ اس کے جاتے ہی وہ نایا پر گرم ہونے لگا تھا۔ بھئی آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، مگر ہمارا یہی طریقہ ہے کیپٹن۔ اس کا انداز قطعی تھا۔ ڈیوائس کو فون کے ذریعے آن کر کے اس نے ایک لاشعوری طور پر دائم کو دکھایا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔
کیا بات ہے کیپٹن، میں نوٹ کر رہی ہوں، آپ خاصے بدلے بدلے سے لگ رہے ہیں۔ وہ اسے کچھ دوری پر کھڑی تھی، اس کے باوجود وہ نوٹ کر سکتا تھا وہ اسے چھیڑ رہی تھی۔ کوئی عورت آپ کی طرف آ رہی ہے، وہ رخ موڑ کر بولی۔ کون سی عورت؟ وہ چونک کر مڑا اور دنگ رہ گیا۔ سبین؟ اس کے لب پھڑپھڑائے۔ لاؤنج میں گھپ اندھیرا کیے ملگجے سے ہولیے میں وہ صوفے پر پیر اوپر کیے سمٹ کر بیٹھی تھی۔ ابراہیم نے لمبی سانس کھینچ کر خود کو پرسکون کیا۔ احسان صاحب کب تک آئیں گے؟ لٹھ مار انداز میں پوچھا۔ کئی لمحے تو ہمارا کوئی اعتبار ہی نہ آیا کہ وہ واپس آ گیا ہے۔ وہ بہت بدل گیا تھا، ہیئر کٹنگ بھی بدل لی تھی، پہلے وہ گھڑی نہیں پہنتا تھا، نہ ہی بولنے کا انداز پہلے جیسا تھا، جس میں ہمارا کے لیے ہمیشہ ہی نرمی ہوا کرتی تھی۔ ابراہیم جواب نہ پا کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ امارا نے بغور اس کا جذبات سے عاری چہرہ دیکھا۔ اس کا دل بری طرح سے ٹوٹ گیا۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ اسے کتنی محبت کرتی تھی، اسے کتنا یاد کیا کرتی تھی، لیکن اس کے پتھریلے تاثرات دے کر زبان گنگ ہو گئی تھی۔ ابراہیم نے دوسری کوئی بات کرنے کی زحمت نہیں کی۔ تم کل بنا بتائے کیوں چلے گئے تھے؟ مجھے تم سے کتنی باتیں کرنی تھی، کتنا کچھ بتانا تھا تمہیں۔ آنسوؤں کے ہجان سے اس کی آواز غیر متوازن ہونے لگی۔ وہ اس کے کندھے سے لگ کر آنسو بہانے لگی۔ ابراہیم نے کوئی پیش قدمی نہیں کی۔ اس کے آنسو سے تکلیف پہنچا رہے تھے، مگر وہ ماضی میں اتنا باریک بینی سے اس کے انداز و اطوار جان چکا تھا جو حد سے زیادہ تلخی کا باعث بن گئے تھے۔ تم نے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا؟ کوئی ایسے بھی کرتا ہے بھلا؟ تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے، پھر کیوں ملنے نہیں آئے؟ تمہیں میری ایک بار بھی یاد نہیں آئی کیا؟ اس کا رونا شدت اختیار کر گیا۔ وہی بے تاثر اور دیمک زدہ محبت جو تمہارے دل میں ہمدردی کا احساس تک نہ جگا سکی کہ تم میری موت پر 2 آنسو ہی بہا سکو۔ اس کا لہجہ حد درجہ تلخ اور زہریلا تھا۔ ہمارا دنگ رہ گئی۔ تم بہت بدل گئے ہو ابراہیم، تم بہت پتھر دل ہو گئے ہو۔ اس کی سسکیاں عروج پر تھیں، وہ خود بھی نہیں جانتی تھی اسے اتنا رونا کس بات پر آ رہا تھا۔ ناراضگی اور بدگمانیوں میں لپٹا ابراہیم اسے بہت اذیت پہنچا رہا تھا۔ اس کے دل و دماغ پر تو وہی پرانا ابراہیم نقش تھا جو اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ احسان صاحب آئیں تو مجھے انفارم کرنا، مجھے ان سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس کا انداز قطعی دو ٹوک تھا۔ اس کے آنسوؤں سے وہ اب خائف ہونے لگا تھا۔ پلیز تھوڑی دیر اور رک جاؤ، وہ بھیگی آواز میں التجا کرنے لگی۔ وہ اس کی محبت سے کبھی بھی منہ موڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن سالوں سے پلتی بدگمانیاں شدت اختیار کر گئی تھی۔ ابراہیم نے اس کے آنسوؤں کے سامنے کمزور نہ پڑنے کی قسم کھا لی تھی۔ اس کی نظر میں وہ سزا کی حقدار تھی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، وہ لا تعلقی سے کہتا نرمی سے اپنا بازو اس کی قید سے چھڑوانے لگا۔ تم کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ ایسا؟ آخر میری غلطی تو بتاؤ۔ اس کا بازو نہیں چھوڑا تھا، البتہ گرفت مضبوط کر لی تھی۔ یکدم وہ بھڑک اٹھا، بے دردی سے اپنا بازو چھڑوا لیا۔ رونا بند کرو ہمارا، آنسو مت بہاؤ میرے سامنے، تمہارے یہ آنسو مجھ پر اب کوئی اثر نہیں رکھتے۔ ہمارا اس ہتک برے لہجے پر اذیت بھری نگاہوں سے اس کو دیکھنے لگی۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ ایسے رو دھو کر میرے سامنے سچی بن جاؤ گی؟ کیا میں نہیں جانتا تم نے ایک بار بھی مجھے یاد نہیں کیا ہوگا یا میری یاد میں آنسو بہائے ہوں گے؟ تم تو میری ماں کا غم بانٹنے تک نہیں گئیں، آخر کو تمہاری خالہ تھیں۔ تم نے ہمارا بی 1 مہینے کے اندر اندر موو آن کر لیا تھا۔ پھر کون ابراہیم، کیا نکاح اور کیسا شوہر؟ تم دن رات کبھی ہاسپٹل تو کبھی یونیورسٹی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہنستی کھیلتی نظر آتی۔ میرے دل پر کیا گزری اس لمحے، اندازہ ہے تمہیں؟ میں نے اپنی زندگی کے تمام سال جس سے شدید محبت کی، جسے ٹوٹ کر چاہا، وہ مجھے مر کر بھی حاصل نہیں ہوئی۔ میری اوقات تمہاری زندگی میں ریت کے ایک ذرے برابر بھی نہیں تھی۔ تو بھی تمہارے سرکل کے نامور لوگ تمہارے گھر رشتے کے حصول کے لیے بھکاری تک بن گئے۔ وہ کیوں کر ایک شادی شدہ لڑکی کو دلہن بنانا چاہتے تھے؟ کیونکہ تم نے مجھے کبھی متعارف کروایا ہی نہیں۔ تم تو میرے مرنے پر خوش تھی ہمارا بی۔ پھر تو روز پارٹیاں ہوتی تھی اور ہر دن سیلیبریٹ کیا جاتا تھا۔ بولتے بولتے سانس پھول گیا تھا، لیکن شکووں کی لسٹ بہت ہی زیادہ طویل تھی جو وہ سب گنوانا چاہتا تھا۔ اتنے سالوں سے جو باتیں اس کے لیے اذیت کا باعث بنی تھی، اس کا دل کیا سارے حساب بے باک کر دے، لیکن وہ اس کے آنسوں کے سامنے ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ ہمارا ٹکر ٹکر اس کی صورت دیکھتی رہ گئی۔ وہ اتنا بدگمان تھا اس سے، تبھی اس سے ملنے نہیں آیا، تبھی اسے سزا دینا چاہتا تھا۔ علی کے ہاتھ پر چائے گرائی تھی کیونکہ علی نے اسے چھوا تھا، جو اسے بھی اچھا نہیں لگا تھا، لیکن سب اشارے ایک بات پر آ ٹھہرتے تھے۔ ابراہیم اتنے سالوں بعد بھی ابراہیم ہی تھا، وہ بالکل نہیں بدلا تھا، وہی جنونی محبت کرتا تھا۔ وہ تھک ہار کر بیٹھ گیا تھا، جیسے طویل مسافتیں طے کر کے آیا ہو۔ ان دونوں کے درمیان گہری خاموشی حائل ہو گئی، صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دینے لگی۔ اس کے اندر کا طوفان کسی حد تک کم ہو گیا تھا۔ کن پٹیوں پر ہاتھ جمائے سر جھکا لیا۔ تم اپنی جگہ درست ہو، لیکن وہ سب دنیا داری تھی، جھوٹ تھا۔ میں نے بس کسی طرح تمہارے غم کو ہلکا کرنے کی خاطر موو آن کیا تھا اور میڈیکل کا انتخاب کیا۔
میرا تمہیں تکلیف پہنچانے یا بھلانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. پتہ نہیں تم اتنے بدگمان کیوں ہو گئے ہو. وہ بے بسی سے صفائی پیش کرنے لگی. تمہیں ابھی بھی پتہ نہیں چلا میں کیوں بدگمان ہوا ہوں؟ تم اتنی ہی بے وقوف ہو یا مجھے بنا رہی ہو امارا؟ امارا کے گلے میں آنسو کا پھندا سا لگ گیا تھا. تمہیں سب کو بتانا چاہیے تھا کہ تم صرف میری محبت ہو، میری بیوی ہو تم، شوہر ہوں میں تمہارا. کسی کی کیا مجال میری بیوی سے شادی کا خیال بھی اس کے دل میں آئے. وہ پھٹ پڑا. لیکن نہیں، تم نے سوچا گا چلو اچھا ہے مر گیا، خس کم جہاں پاک، اب تم آزاد ہو گئی ہو انچاہے رشتے سے، تو کیوں نہ اس آزادی کو دھوم دھام سے منایا جائے. اس کا لہجہ بے حد کڑوا ہو گیا تھا. ہمارا کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی. ہاں میں تمہیں ناپسند کرتی تھی، لیکن تب میں ناسمجھ تھی، کم عمر تھی. کم از کم یہ بات تو سمجھو. میں اب تم سے محبت کرنے لگی ہوں ابراہیم. تمہاری ذات کے سحر سے کبھی بھی نہیں نکل پائی. ہر لمحہ ہر پہر مجھے گھما گزرتا ہے کہ تم میرے آس پاس مجھے دیکھ رہے ہو. میں تمہیں محسوس کر سکتی تھی، لیکن تم نے صرف تصویر کا وہ رخ دیکھا جو دنیا سمجھتی ہے، اور اپنی طرف سے ہی نتیجہ اخذ کر لیا. تم کون ہوتے ہو میری محبت کی تذلیل کرنے والے؟ میرے دل سے پوچھو. تمہارے جانے کے غم سے دن رات جلتا رہتا. تمہیں احساس تک نہیں. تم نے دور رہ کر مجھے سزا دی، خود کو سزا دی، مجھے پرکھا، مجھے آزمایا تم نے، ایک طرح سے مجھ پر شک کیا. کون کرتا ہے ایسے؟ اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کون کرتا ہے؟ بتاؤ مجھے. تم تو پکے جاسوس نکلے ابراہیم. اس نے جو دل میں آیا سب کہہ ڈالا. رہی بات تمہیں یاد کرنے کی، تو اس کمرے کے دور و دیوار سے پوچھ لو جو تمہاری ہی طرف سرد اور بے ضمیر ہیں، جن کے دل میں رحم کا احساس تک نہ جاگا. اگر ہوتا تو مجھے چپ کروانے ضرور آتے. اس کی آنکھیں پھر سے جل تھل ہونے لگی تھیں. ابراہیم خاموشی سے اٹھا اور باہر نکل گیا. اس کے لیے مزید برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا. امارا پھر سے اکیلی رہ گئی تھی. کیسے ہو دائم؟ مہربان سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ اس سے پوچھ رہی تھی. وہ خود کو سنبھال چکا تھا. جیسا تھا. اس کے لہجے میں ہلکا سا تنفر کا تاثر ابھرا. علیزے کیسی ہے؟ وہ پھر سے پوچھنے لگی، اور دائم کو اس کی موجودگی حالات کی نوعیت سے بے انتہا بے معنی لگی. یعنی اس کا یہاں ہونا اتنا ضروری بھی نہیں تھا. کوئی اور وقت ہوتا تو وہ شاید اس سے بات کر لیتا. شاید. اپنے باپ جیسی مختصر سا جواب دیا گیا. سبین نے نوٹ کیا تھا. وہ مارے بندے اس کی باتوں کا جواب دے رہا تھا. ناپ تول اور رسول پرستی اس کی شخصیت میں ہمیشہ سے تھی. اسے اپنایا تو بھرپور، چھوڑا تو مکمل چھوڑ دیا. پھر مڑ کر پوچھا تک نہیں. نہ ہی علیزے کو اسے کبھی ملانے لایا، حالانکہ وہ اپنا فون نمبر اور ایڈریس اسے دے کر آئی تھی. شفق سے شادی کے بعد تم بھی خوش ہو گئے ہوگے اپنی زندگی میں یقیناً. وہ جانے کیا جاننا چاہتی تھی. تم سے مطلب محترمہ، اور تم سے کس نے کہا کہ میں نے شفق سے شادی کر لی ہے؟ وہ کاٹدہ لہجے میں پوچھنے لگا. کیوں؟ شفق تم سے محبت کرتی ہے، تمہیں نہیں پتا؟ مجھے لگا تم دونوں نے شادی کر لی ہوگی. سبین حیران رہ گئی. سبین اف. اس کے لہجے میں ایک دم غصہ عود آیا. اسے شفق کے بارے میں یہ بکواس بالکل پسند نہیں آئی تھی. تمہیں برا لگا ہو تو معافی چاہتی ہوں، لیکن شفق تم سے محبت کرتی ہے، اور مجھے لگتا ہے اس نے ابھی تک شادی بھی نہیں کی ہوگی. جب میں نے تم سے خلا کا مطالبہ کیا تھا تو وہ بہت دکھی ہوئی تھی. مجھے سمجھانے بھی آئی تھی میرے پاس، اور مجھے اس کی باتوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے، اس لیے میں نے تم لوگوں سے کنارہ کر لیا. وہ مجھ سے زیادہ تمہیں ڈیزرو کرتی ہے. مگر دیکھو، ایک جاسوس کی جاسوسی کرنا کتنا مشکل ہے. کون جانے تمہارے دل میں کیا چھپا ہوا ہے. وہ بول رہی تھی اور دائم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. اتنا شدید انکشاف تھا کہ وہ تعین نہیں کر پایا تھا اسے کیا کرنا چاہیے. نایا کب سے اسے بلا رہی تھی. اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب ہو چکی تھیں. مجھے لگا تم اور شفق ایک ساتھ خوش رہو گے. یہ جملے بار بار اس کی سماعتوں پر ہتھوڑے کی مانند برس رہے تھے. اتنا بڑا کھلواڑ اس کے ساتھ. ان دونوں عورتوں نے اسے کہاں سے کہاں لا کھڑا کیا تھا. شفق نے سوچا وہ اس کا گھر اجاڑنے سے بچا لے گی. سبین نے سوچا وہ دونوں ایک ساتھ خوش رہیں گے. اس کی زندگی ان دونوں کی سوچوں کے بھور میں برباد ہو کر رہ گئی تھی. اس کا دل کیا سب کو تہس نہس کر دیں. تم دونوں کا کام ختم کرنے کے بعد باہر ملو مجھے. وہ مشکل بولا اور کوٹ اتارتا ہوا باہر نکل گیا. اسے ماحول میں شدید گھٹن کا احساس ہونے لگا تھا. یوسف آج اسلام آباد آفس سے گھر کے لیے نکل رہا تھا جب اس کا فون تھر تھر آنے لگا. فاتح کالنگ جلتا بجھتا دیکھ کر اس نے کال کاٹ دی. ویسے بھی گھر ہی جا رہا تھا. مسلسل 3 دن فرار اختیار کرنے کے بعد وہ کام میں الجھ کر اتنا تھک گیا تھا کہ اب سیدھا گھر پہنچ کر ہی نیند لینے کا ارادہ تھا. اوپر سے اس لڑکی نے اسے بری طرح سے ڈسٹرب کیے رکھا. احساس جرم پچھتاوے میں بدل گیا تھا. سر جھٹک کر راستے میں ریسٹورنٹ کے قریب گاڑی پارک کی اور کارنر والی ٹیبل پر بیٹھ گیا. اسے ابھی آئے چند ہی پل گزرے تھے کہ نظر لاشعوری طور پر شیشے کے پار لہراتے آنچل پر پڑی. اسے کسی کا گمان گزرا. وہ چونک کر اٹھا اور خارجی دروازہ پار کرتے ہوئے وجود کو کوہنی سے دبوچ کر اپنے سامنے کھڑا کیا. بلا شبہ وہ وہی تھی. شیزانہ تم.
کہاں چلی گئی تھی؟ تمہیں پتہ بھی ہے میں نے تمہیں کہاں کہاں ڈھونڈا، کتنا پریشان ہو گیا تھا تمہارے لیے، اور تم ٹھیک تو ہو؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے جذبات میں آ کر کئی سوال کر ڈالے تھے۔ اتنے دنوں سے جس نے اسے بے چین کیے رکھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اسے لے کر کہیں روپوش ہو جائے۔ شیزانہ کا چہرہ کورے کاغذ کی طرح بے تاثر تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے اس کے بھروسے کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا۔ اس کا دل کیا پہچاننے سے صاف مکر جائے۔ اون جو کار پارکنگ سے کار لینے گیا تھا، واپس آئے تو صورتحال بہت عجیب تھی۔ ایک شخص جو بولے جا رہا تھا، جبکہ شیزانہ اس کی بات کا جواب تو دور کوئی رد عمل نہیں دے رہی تھی۔ آپ پلیز اس کا ہاتھ چھوڑ دیں، وہ آپ کو نہیں جانتی، اس نے تحمل سے کہا۔ یوسف چونک کر پلٹا۔ اپنے سامنے دیو قامت وردی والے شخص کو دیکھ کر یوسف الجھا۔ یہ کون ہے؟ آپ کون؟ شیزانہ سے مخاطب ہوا اور پلٹ کر اسے بھی سوال جڑ دیا۔ میں اس کا کزن ہوں، یہ کچھ دن پہلے یہاں آئی ہے، یقیناً آپ کو نہیں جانتی ہوگی۔ آپ اسے پریشان مت کریں۔ اون نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ میں اسے تنگ نہیں کر رہا ہوں، اس لیے پریشان ہو رہا ہوں، اور یہ جانتی ہے مجھے۔ یوسف کو اس کی خاموشی پہلی بار بہت بری لگی۔ تم جانتی ہو اسے؟ اون شیزانہ سے مخاطب ہوا۔ اس نے مکان کے انداز میں سر اسپاد میں ہلایا۔ یوسف کو قدرے سکون ملا۔ چلیں پھر بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، ویسے بھی میری گاڑی میں کچھ مسئلہ ہے، اسے ٹھیک ہونے میں کچھ وقت لگے گا۔ یوسف رضامندی سے سر ہلاتا ہوا پلٹا۔ شیزانہ کہاں ملی آپ کو؟ وہ جاننے کے لیے بےتاب تھا۔ بھائی یہ ہماری کزن ہے، اس کی آمد بہت دیر سے متوقع تھی، وہ تو حالات کچھ بگڑ گئے تھے جس کی وجہ سے ہم نے انہیں کھو دیا، ورنہ۔ اون نے بات ادھوری چھوڑ کر ناخنوں سے کھیلتی شیزانہ کو دیکھا۔ البتہ یوسف گاہے بگاہے اس پر نظر ڈال لیتا، جس کے چہرے پر جذباتوں کی کھچڑی سی پکی ہوئی تھی۔ اون کو وہ شیزانہ کے لیے فکر مند نظر آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، مجھے لاہور پہنچنا ہے۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھے تو صحیح، شیزانہ تم ہی کچھ کہو اپنے دوست سے۔ اون کو عجیب لگا۔ انہوں نے تو لگتا ہے خاموش رہنے کی قسم کھا رکھی ہے، وہ دل ہی دل میں بولا۔ خیر پھر ملتے ہیں، یہ میرا کارڈ رکھ لیں، اگر کبھی لاہور آئیں تو مجھ سے ضرور ملیے گا۔ وہ اپنا کارڈ اون کو تھمانے لگا، جس پر سرسری سے نظر ڈالتا وہ دنگ رہ گیا۔ یوسف سیگر؟ اس کا مطلب وہ ابراہیم کا بھائی تھا۔ اون نے بغور سے دیکھا تھا، جس کی آنکھیں ابراہیم کے مشابہ تھیں، اور سر جھٹک کر شیزانہ کو دیکھا، جو ہنوز زبان دانتوں تلے دبائے بیٹھی تھی۔ اوف، یہ لڑکی! جب سے وہ ان کے ہاں آئی تھی، گنتی کے چند جملے اس کی زبان سے ادا ہوئے تھے۔ مما پہلے تو بھائی کے غم سے نڈال تھیں، اب انہیں بھتیجی کی فکر کھائی جا رہی تھی، اسی لیے اون آج اسے آؤٹنگ پر لایا تھا۔ تاہم اس کے حالات میں ذرا سی بھی کمی نہیں آئی تھی، شاید وہ معاملات میں بھی اتنا ہی کم بولتی ہوگی۔ اپنے من پسند شخص پر فتح پانے کا پہلا احساس بہت مسرور کن تھا۔ بے وجہ مسکراہٹ ہمہ وقت اس کے لبوں پر تیرتی رہتی تھی۔ گھر والوں سمیت نوال نے بھی نوٹ کیا تھا، جس کے لیے وہ اب بالکل معنی نہیں رکھتا تھا۔ بھری محفل میں اسے بلا جواز ٹھکرا کر پھر سے اس کے حصول کے لیے گھر والوں سے الجھنا، صرف چھوٹی سی بات کو جواز بنا کر، جو اس نے مذاق میں کہی تھی۔ سب اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ فاتح نے اس سے بدلہ لیا تھا۔ اس کے جذباتوں میں زہر سا گھل گیا تھا۔ لگتا ہے تم مرنے کے بعد بھی یہاں بسیرا کیے رکھو گی۔ خیر کوئی بات نہیں، میں یہاں تمہارا مقبرہ بنوا دوں گا۔ فاتح زوجہ نوال، کیسا خیال ہے؟ دل چلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا وہ اس کی ہمہ وقت ٹری ہاؤس پر براجمہ ہونے والی عادت سے نالا نظر آ رہا تھا۔ نوال نے کھاجا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ ان دنوں وہ اتنا ڈسٹرب رہی تھی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اماں کا شدید دباؤ تھا، جو شاہین ماموں کے احسانوں تلے دبی ہوئی تھی۔ اسے یہ اپنا وجود قربانی کے جانور سے کم محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے نوال سعید؟ اچھے سے جانتی تھی وہ کیا پوچھنا چاہ رہا ہے۔ اللہ کرے تم مر جاؤ فاتح، وہ دانت پیستی ہوئی بولی۔ فاتح جی جان سے کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ کاش تمہاری دعاؤں میں اثر ہوتا ڈیئر کزن۔ اس کی سلگتی نگاہوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہ مزے سے بولتا سیڑھیاں پھلانگ کر ہال میں آ گیا۔ شادی سے ایک دن پہلے اس گھر میں بہت خاص مہمان آنے والا ہے، آپ ابراہیم بھائی کا کمرہ اس کے لیے خالی کروا دیں۔ فاتح کی آواز پر محو گفتگو خواتین نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ آپ کا مہمان جتنا بھی خاص کیوں نہ ہو، ابراہیم بھائی کا کمرہ اسے کسی قیمت پر نہیں مل سکتا۔ تاشا کا انداز حتمی تھا۔ ٹھیک ہے، میں خود خالی کروا لوں گا، وہ پلٹ کر بولا اور پھر چلا گیا۔ اس کا انداز عجیب سا تھا۔ تاشا سر جھٹک کر طے شدہ کپڑے کیس میں رکھنے لگی۔ یہ نوال کہاں چلی گئی؟ جب سے شادی کی بات چلی ہے لڑکی تم تو گمسم ہی ہو گئی ہو۔ شاکرہ بیگم کو تعجب ہونے لگا۔ اس بے مروت کو جی بھر کر آرام کرنے دیں، ویسے بھی چند دنوں میں ایک کمرے سے رخصت ہو کر دوسرے کمرے میں چلے جانا ہے اس نے۔ روشن نے لقمہ دیا۔ نصیبہ پھوپھو نے مسکرا کر اسے گھوری سے نوازا۔ آج شام کو یوسف کی آمد بھی متوقع تھی۔ شام ہی کو انہوں نے نکاح کی تاریخ فائنل کر دی تھی۔ شاکرہ بیگم کے انکار کے باوجود نصیبہ پھوپھو سامان نکلوا کر دیکھ رہی تھی، جو انہوں نے نوال کے لیے جوڑ کر رکھا تھا۔ ان کے درمیان نند بھاوج کم اور بہنوں جیسا رشتہ تھا۔ نصیبہ پھوپھو اس تبصار پر وہ انکار نہیں کر سکی تھی۔ مانوس سی خوشبو سانسوں میں اترنے لگی تو اس کے حواس بیدار ہونے لگے۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔
اس کے احساسات درست تھے، وہ اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ اتنا عرصہ بیت جانے کے بعد بھی وہ اپنی عادت سے بہت نالا تھا، حالانکہ وہ کتنی بار اس کے کمرے میں گیا تھا، متعدد بار اس کے پاس سے گزرا تھا۔ مجال تھا جو اس لڑکی نے مڑ کر سرسری سا بھی نوٹس لیا ہو۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ بیگانگی سے بولتا ہوا کنپٹیاں مسلتا کمفرٹر ہٹا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیوں، میں یہاں کیوں نہیں آ سکتی؟ اس نے آنکھیں پٹپٹائیں۔ کیونکہ یہ میرا گھر نہیں ہے، میجر رون کا ہے۔ تمہارا گھر کہاں ہے وہ بتا دو، وہاں آ جاؤں گی۔ وہ خوش دلی سے گویا ہوئی۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، وہ تلخ ہوا۔ کوئی بات نہیں، ہم مل کر ایک خوبصورت سا گھر بنا لیں گے، باہیں پھیلا کر بولی۔ ہاں، بڑی جلدی خیال آیا تمہیں۔ ابراہیم کے لبوں پر تلخ سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ تم پچھلے دنوں سے میرے ساتھ ایسا بیہیو کر رہے ہو، اب بس بہت ہو گیا، تم کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ حالانکہ تم اتنے سال مجھ سے دور رہے ہو، میں نے کوئی سوال نہیں کیا، وہ پھٹ پڑی۔ ہاں، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ ابراہیم نے فون کا سرسری سے جائزہ لینے کے بعد واپس پٹکا۔ تو تم بھی ڈانٹ لو، پلیز ایسے منہ مت بناؤ۔ تمہارا دل نہیں بھرا ابھی تک دور رہ کر، اپنے دوستوں سے، اپنی فیملی سے، مجھ سے؟ وہ روحان سی ہو گئی۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے میں شوق سے مرنے گیا تھا۔ اس نے تمسخر اڑایا۔ میں ایسا تو نہیں کہہ رہی۔ اکیلے پن اور مسلسل کام نے اس کی سوچ کو مخفی اور حد درجہ تلخ بنا دیا تھا۔ وہ سمجھ سکتی تھی مگر اسے سمجھا نہیں پا رہی تھی۔ تم خود بھی کہہ رہی ہو یار، پلیز یہاں سے چلی جاؤ، مجھے ڈسٹریکٹ کر رہی ہو۔ وہ کڑوے کسیلے لہجے میں بولا۔ ایک تو اس کی نیند ٹوٹ چکی تھی، اوپر سے وہ اس کے سر پر سوار ہو گئی تھی۔ نہیں جاؤں گی، حساب لیے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی، وہ غصے سے بولی۔ تم کہاں تھے اتنے سال؟ کہاں رہے؟ کیا کیا کیا؟ کہاں گئے؟ مجھے سب جاننا ہے۔ اور کہیں تم نے دوسری شادی تو نہیں کر لی نا ابراہیم؟ وہ شکی نگاہوں سے گھورتی سے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ تم مسکرا رہے ہو؟ امارا کے دل میں کچھ ہوا۔ ہاں، کر لی ہے دوسری شادی۔ تو پھر؟ اس کی اڑی ہوئی رنگت ابراہیم کو شرارت پر آمادہ کرنے لگی۔ کس سے؟ وہ بمشکل بولی۔ اپنی جاب سے، انتہائی سنجیدگی سے کہا گیا۔ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون ابھرا۔ ڈر کس بات کا ہمارا بی بی؟ تم تو مجھے پسند نہیں کرتی تھی، دن رات خالہ کے کان کھاتی رہتی تھی کہ تم میرے ساتھ کیوں باندھ دیا۔ مجھے تو لگا تھا میرے زندہ ہونے کی خبر سن کر تم بہت غم کھاؤ گی، یا پھر ہو سکتا ہے طلاق کا مطالبہ ہی کر دو۔ امارا کا چہرہ حتک امیز الفاظوں سے سرخ پڑ گیا۔ دل کیا اس کے منہ پر تھپڑ مار دے، کتنا غلط کہہ رہا تھا وہ اس کے بارے میں۔ آنسو پھر سے اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ ابراہیم نہ چاہتے ہوئے بھی نرم پڑ گیا۔ تم ہی تھی نا جو مجھے کبھی ناپسند کرتی تھی، اور جو خاموش آنسو بہا رہی تھی، مکان کے انداز میں اسپات میں سر ہلانے لگی۔ اب تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے، تو تم چاہتی ہو میں تمہیں سزا بھی نہ دوں؟ اتنے سال جو تم نے میری محبت کی تذلیل کی، مجھے جھٹلایا، تم چاہتی ہو میں آسانی سے بھول جاؤں؟ اس کے نرمی بڑھنے پر وہ سسکتی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی۔ یہ اچھا طریقہ ہے آنسو بہا کر ساری شکوے شکایتیں دھو ڈالو، اگلے بندے کی محنت کا بیڑا غرق کر دو۔ اس کے لبوں پر افسردہ سی سانس خارج ہوئی۔ اب کیوں آنسو بہا رہی ہو؟ اس کے گرد بازو حمائل کر کے اپنے ساتھ لگا لیا۔ تم بھی تو مجھ سے ناراض ہو؟ تم نے اور کسی کو نہیں ڈانٹا، کسی سے سوال نہیں کیا، بس مجھے ہی تنگ کیا ہے۔ تم بہت برے ہو، وہ سسکتی ہوئی بولی۔ اگر دوسری بیوی ہوتی تو ضرور اس کا بھی یہی حال کرتا، اس نے وارن کیا۔ اگر دوسری بیوی ہوتی تو میں تمہارا اس سے بھی برا حال کرتی، وہ سر بلند کر کے بولی۔ ابراہیم کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ میجر رون اپنے اپارٹمنٹ سے کچھ ضروری سامان لینے آئے تھے، لیکن منظر خاصا دلچسپ تھا، سو مس کرنے کا چانس ہی نہیں بنتا تھا۔ لو، اس سالے کو بھی ابھی آنا تھا، کھیر میں نمک۔ ابراہیم بڑبڑاتا ہوا ناپسندیدہ نگاہوں سے اون کو گھورنے لگا۔ السلام علیکم۔ وہ شوق اور جتاتی نگاہوں سے ابراہیم کو دیکھے گیا۔ امارا سٹ پٹا کر ہی سے دور ہوئی۔ تم پر سلامتی بھیجنا اس وقت خاصا نامعقول ہے، لیکن پھر بھی وعلیکم السلام، ابراہیم جل کر بولا۔ اون کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ امارا خفت زدہ سی ہو کر ابراہیم کے پیچھے چھپ گئی۔ معافی چاہتا ہوں، میں اپنا ضروری سامان لینے آیا تھا، اون جتا کر بولا۔ لے لیا سامان؟ چلو اب چلتے پھرتے نظر آؤ، وہ بے مروتی سے بولا۔ ٹھیک ہے بھائی، چلے جاتے ہیں، کیری اون، جاتے جاتے مخصوص انداز میں آنکھ دبا کر ابراہیم کو کہہ گیا۔ ابراہیم نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ تم یہاں کیسے آئی؟ کیسے پتہ چلا میں یہاں ہوں؟ وہ ٹھٹک کر پوچھنے لگا۔ بس میرے دل نے کہا تم یہاں ہو، وہ شریر ہوئی۔ اچھا، اور کیا کیا کہتا ہے تمہارا دل؟ وہ شوق سے ہو کر اس کی طرف بڑھا، مگر اس کا فون بج اٹھا۔ بیڑا غرق ہو تم سب کا، وہ ناگواری سے جھلا اٹھا۔ جنرل بخشی کالنگ۔ امارا نے لب دباتے ہوئے اس کی توجہ دلائی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کے چہرے کا رنگ بدلا، لپک کر اس کے ہاتھ سے فون لے کر کان سے لگایا۔ اس کی ہڑبڑی دیکھ کر امارا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ابراہیم نے گھورتے ہوئے اسے خاموش رہنے کا کہا۔ رات گھنی تاریک اور خاموش تھی، فضا پر سناٹا طاری تھا۔ لہروں کی موجیں پتھروں پر اپنا سر پھوڑ رہی تھیں۔ وہ کئی دیر سے نرم ریت پر بیٹھے ان لہروں کو گھور رہے تھے۔ جب ہوا چلتی تو وہ ٹھٹھرتی ہوئی کچھ اور خود میں سمٹ جاتی۔ کچھ لمحے قبل وہ شدید ذہنی اذیت میں مبتلا تھی۔
وہ نہیں جانتی تھی کہ دائم دعوت سے اچانک کیوں چلا آیا تھا، مگر کوئی تو وجہ ضرور تھی۔ تم بہت محبت کرتے تھے اپنی بیوی سے؟ اس نے یوں ہی پوچھ لیا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس نے افسوس سے سانس کھینچی۔ پھر اداس کیوں ہوں؟ نہیں تو، فوراً جواب آیا۔ اگر اس کی سبز آنکھوں میں کوئی چند ساتوں کے لیے جھانک لیتا تو وہ جان جائے کہ اس کی ذہانت سے بھرپور آنکھوں میں اداسی ہلکورے لے رہی ہے۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ دائم نے رخ موڑا۔ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح دمک رہا تھا۔ بال تیز ہوا کے سنگ اٹکھیلیاں کر رہے تھے۔ ایسے ہی تم بنا بتائے چلے آئے تو مجھے لگا۔ اس کی سحر انگیز آنکھوں سے نظریں چراتی ہوئی بولی۔ ایک عجیب سی کشش تھی اس کی آنکھوں میں۔ انکشاف اتنا شدید تھا کہ میں خود کو کنٹرول نہیں کر پایا، اسی لیے چلایا۔ شفق صرف میری دوست نہیں ہے، وہ دوست سے بہت زیادہ ہے۔ دوستی کا لفظ کم پڑ جاتا ہے اس کے سامنے، جیسے اس نے ماں کے بعد میری بیٹی کو سنبھالا، ہر موڑ پر میرا ساتھ دیا۔ وہ میری زندگی کے تمام پیچ و خم سے واقف ہے۔ یہ سچویشن بہت عجیب ہو گئی ہے میرے لیے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا اس کے احسانوں کو کیا رنگ دوں۔ صرف اس لیے کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اس نے میرا ساتھ دیا۔ شادی نہیں کی اب تک، یا پھر دوستی کے ناطے۔ اس نے الجھ کر سر پکڑ لیا۔ نایا اس سارے معاملے سے ناواقف تھی، سو خاموش رہی۔ وہ تمہاری بیوی تھی جو؟ سابقہ بیوی، اس کی بات کاٹ کر کہتا وہ یوں ہی ارد گرد نگاہ دوڑانے لگا۔ مطلب تم دونوں میں علیحدگی ہو چکی ہے؟ وہ حیرانی کے ساگر میں ڈوب گئی۔ 5 سال پہلے وہ بیٹی میرے حوالے کر گئی تھی، اور اب احسان جتا رہی ہے کہ میں نے تمہاری بہتری کے لیے تمہیں چھوڑا۔ اس کے چہرے پر افسردہ سی مسکان ابھر کر معدوم ہوئی۔ تو تم نے اور شفق نے مل کر پالا علیزے کو؟ وہ سابقہ حیرانی برقرار رکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ شفق نے اسے پالا۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ ایک انجانی سی خوشی محسوس ہوئی تھی سن کر۔ جانے کیوں؟ تم کیوں مسکرا رہی ہو؟ نہیں تو، اس کے سوال پر گڑبڑا گئی۔ لمحے بھر کے توقف کے بعد رخ پھیرا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک دھیمی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر سجی تھی، اور وہ اتنی دلکش تھی کہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے سے نگاہ نہیں ہٹا پائی۔ تم نے اپنے بارے میں کبھی ذکر نہیں کیا۔ کچھ دیر قبل گھر آنے والی اداسی بتدریج کم ہو گئی تھی اس سے بات کر کے۔ اب وہ ریلیکس ہو گیا تھا۔ میرے بارے میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ میں نے کسی کو اجازت نہیں دی وہ میری خوشی یا اداسی کا سبب بن سکے۔ میری زندگی بس بابا سے شروع ہو کر انہی پر ختم ہو جاتی ہے۔ وہ میری کل کائنات ہیں، میری زندگی کا اثاثہ، جس کے ذکر پر نہ چاہتے ہوئے بھی نین کٹورے بھیگنے لگے تھے۔ تم اس دن بھی آپ دیدہ ہو گئی تھیں۔ میں نے پوچھا ہی نہیں، کیا ہوا تھا؟ وہ ایک مشن کے دوران گرفتار ہوئے تھے، میں بہت چھوٹی تھی تب۔ پھر بہت سال ایسے ہی گزر گئے۔ مما ان کے انتظار میں جان سے چلی گئی۔ تقریباً 12 برس بعد جب میں اس فیلڈ میں گئی تو انہیں واپس چھڑا لائی، لیکن میں نے بہت دیر کر دی تھی۔ وہ اپنا دماغی توازن کھو چکے تھے۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ آج کتنے ہی دن گزر گئے تھے انہیں دیکھے ہوئے۔ بات تو ویسے بھی اب کہاں ممکن تھی ان باپ بیٹی کے بیچ۔ تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ بہادر نکلی۔ مہربان سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے تیز چلتی ہوئی ہوا سے خائف ہو کر اس نے بکھرتے ہوئے ریشمی بالوں کو شہادت کی انگلی سے کانوں کے پیچھے اڑسا۔ نایا بس اس کی سحر انگیز آنکھوں میں دیکھی گئی۔ چند قدموں کی دوری پر یہ سایہ الٹے قدموں واپس لوٹ گیا تھا۔ نوال کے نکاح کی تاریخ یوسف کے آنے پر ہی فکس کی جا چکی تھی۔ 2 دن بعد سادگی سے نکاح طے پایا تھا۔ بس کچھ قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کو تقریب میں مدعو کیا گیا تھا۔ خواتین ابھی شاپنگ کر کے لوٹی تھی۔ نوال اپنے سرخ پاؤں کے تلوے دبانے لگی۔ مارے باندھے وہ ان کے ساتھ گھوم کر ہر چیز میں حصہ لے رہی تھی، مگر اندر ہی اندر الگ جنگ چل رہی تھی۔ اس کا دل ابھی تک فاتح کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ کتنی عجیب بات تھی۔ جس کے ہونے کے خواب اس نے بچپن میں دیکھے تھے، سچ ہونے پر وہ بے چین تھی، ٹھیک سے خوش بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ تھکاوٹ سے کان پٹیاں سے ہلاتی ہوئی اٹھی اور کمرے میں جانے لگی۔ لاشعوری طور پر صحن میں فاتح سے سنگ آتے وجود کو دیکھ کر ٹھٹکی، تیزی سے آنکھیں مسلتی ہوئی نزدیک ترین آ کھڑی ہوئی تھی، جیسے یقین کر لینا چاہتی ہو جس نے دیکھا وہ سچ ہے۔ ابراہیم بھائی! اس نے ابراہیم سے نظر گزار کر فاتح کو دیکھا۔ جی ہاں، ابراہیم بھائی، یہ راستہ بھٹک گئے تھے لیکن میں انہیں واپس لے آیا۔ نوال کو اس کی باتوں پر یقین آنے لگا تھا۔ تاثرات بے یقینی اور خوشگوار حیرت میں بدلنے لگے۔ تم تو ویسی ہی ہو، بالکل نہیں بدلی، بات بات پر رونا شروع کر دیتی ہو۔ ابراہیم نے شرارتاً آنکھیں پٹ پٹائیں۔ وہ بے اختیار اس کے کشادہ سینے سے سر رکھ کر رو پڑی۔ نصیبہ پھوپھو، شاکرہ بیگم، تاشا روشن سمیت سب خواتین ان کی آوازیں سن کر وہاں پہنچے۔ شاکرہ بیگم تو جیسے اسی کی منتظر تھی، فوراً اسے سینے سے لگا کر چوما، کئی بار بلائیں لے ڈالی۔ تم کتنے بڑے ہو گئے ابراہیم، اور کمزور بھی، کچھ کھاتے پیتے نہیں ہو کیا؟ اماں نے روتے ہوئے کہا تو وہ ہنس پڑا۔ دیکھا، میں نے پہچان لیا تھا اسی دن آپ کو ملٹری یونیفارم میں بھی۔ آپ ہی تھے نا؟ میں نے فاتح بھائی سے پوچھا بھی تھا۔
نوال کو بھی بتایا، لیکن کسی نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ تاشا روتے روتے اسے لپٹ گئی۔ ناٹک کر رہی ہے، ایک بار بھی نہیں پوچھا مجھ سے۔ فاتح نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ تم سے تو میں بعد میں نپٹ لوں گی۔ آپ بہت برے ہیں ابراہیم بھائی، آپ اتنی دیر تک کہاں تھے؟ پتہ ہے میں نے کتنا یاد کیا آپ کو؟ اس نے آنسو بہاتے ہوئے شکوہ کیا۔ بھائی اب تو آ گیا ہوں نا، سب بتاؤں گا۔ یہ بتاؤ یہاں سب ہیں، یوسف کہاں ہے؟ وہ اس کے گرد بازو کا گھیرا بنا کر چلتا ہوا لاؤنج میں آ گیا تھا۔ یوسف بھائی رات دیر سے اسلام آباد سے لوٹے تھے، اس لیے سو رہے ہیں۔ اسلام آباد بھی آفس بنا لیا؟ وہ حیران ہوا تھا۔ بہت کچھ بدل گیا ہے بھائی آپ کے بعد، بس اماں نہیں بدلی اور ان کا آپ کے لیے پیار نہیں بدلا، نہ بابا کا صبح صبح آپ کی مسکراتی فوٹو کا دیدار کرنا بدلا، نہ یوسف بھائی کا آپ کو آئیڈیلائز کرنا، اور نہ ہی ہم سب کا آپ کو یاد کرنا بدلا۔ آپ بھی تو نہیں بدلے، بہت ہینڈسم ہو گئے ہیں، کیا کھاتے ہیں؟ وہ ذرا سا قریب ہو کر دریافت کرنے لگی۔ ابراہیم نے مسکرا کر سر نفی میں جھٹکا۔ بس کرو تاشا، اسے سانس تو لینے دو۔ نصیبہ پھوپھو نے خفگی سے اسے ٹوکا۔ ہاں بھائی لے لیں سکون کا سانس، پھر آپ نے ایک ایک دن کی روداد ہمیں سنانی ہے، پوری رات جگا کر رکھیں گے، سونے نہیں دیں گے، بہت ساری باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ وہ اس کے کندھے سے لگی ہوئی تھی۔ ساری باتیں منظور ہیں، اب ذرا ہٹو، مجھے اپنے چہیتے بھائی سے تو ملنے دو۔ وہ اس کی پیشانی پر مہر ثبت کرتا ہوا اٹھا۔ اور بابا ان سے نہیں ملے آپ؟ یکدم پوچھنے پر وہ رکا، مگر مڑا نہیں۔ سب سے پہلے انہی سے ملا ہوں، وہ کہہ کر چلا گیا۔ اس کے لہجے کی نمی کو شاکرہ بیگم نے صاف نوٹ کر لیا تھا، یقیناً وہ بہت رویا ہوگا ان سے مل کر۔ امید ہے آپ سب میرے خاص مہمان کی خاطرداری اچھے سے کریں گے۔ اب میں چلا اپنے کمرے میں۔ نوال تم میرے لیے ایک کپ چائے بنا دو گی؟ انتہائی معصومانہ انداز میں دریافت کیا تھا۔ اس نے لاشعوری طور پر اماں کو دیکھا، جن کی نظریں اس پر مرکوز تھیں۔ وہ سرتاپا سلگ گئی۔ میرے کمرے میں دے جانا پلیز، جتا کر کہتے اس کی خاموشی کو رضامندی گردان کر حکم صادر کر کے چلا گیا۔ تاشا کے ذہن میں خیال کودا، وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ فاتح بھائی کو پتہ تھا سب، بس مجھ سے چھپایا، مگر کب سے؟ وہ فاتح کا حشر نشر کرنے کے ارادے لیے کشن لے کر کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ رات لیس ہانی کے چنگل سے آزاد ہو چکا تھا۔ مقامی شخص سے فون لے کر اس نے اپنے مینیجر کو فون کال کر کے صورتحال معلوم کی تھی۔ شیزانہ ابھی تک لاپتہ تھی۔ اس نے اپنے سارے انلیگل ڈاکومنٹ منگوا لیے تھے جو صبح موصول ہونے تھے۔ وہ اگلی فلائٹ سے پاکستان جا رہا تھا۔ اس نے ISI کے ساتھ بھرپور تعاون کیا تھا، اس کے باوجود اس کی بہن کو تحفظ دینے میں ناکام رہی۔ وہ ان سے نپٹ لے گا، یہی سوچتے ہوئے اس نے آنکھیں موند لی۔ صبح ہونے میں ابھی کچھ گھنٹے باقی تھے۔ میٹنگ کا انعقاد صبح کے وقت تھانے کے محل ہی کیا گیا تھا۔ میٹنگ کا مقصد یقیناً کسی بڑی سازش کی طرف اشارہ تھا۔ فیصل وین میں موجود ساری سچویشن مانیٹر کر رہا تھا اور انہیں انسٹرکشنز دے رہا تھا۔ ہیڈ کوارٹر سے جنرل بخشی بھی اس لنک سے جڑے ان کی گفتگو سننے کے لیے بیتاب تھے۔ اس نے اپنی ہتھیلی گھما کر سب کو کوریج دی تاکہ ریکارڈ جا سکے۔ اسی اسنا میں قدموں کی چاپوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ جنت کو ہانی کے ساتھ دیکھ کر وہ حیران پریشان سا ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ فیصل بھی بری طرح چونکا تھا۔ دونوں بھرپور طریقے سے آدھے گھنٹے کی میٹنگ بھگتا کر واپس گاڑی میں آ بیٹھے۔ ہانی کے نیک ارادے سن کر ان کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ پھر سے دہشت پھیلانے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ میٹنگ میں شریک لوگ اس کے 2 نمبر کام میں شراکت داری نبھائیں۔ فیصل تم خطرے میں ہو، اگر جنت نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی، تمہیں واپس جانا ہوگا۔ ہم تمہارے ساتھ اس منصوبے کو آگے بڑھانے کا رسک نہیں لے سکتے، اس میں تمہاری جان کو بھی خطرہ ہے۔ وہ گاڑی گھماتے ہوئے قطعی انداز میں بولا۔ لیکن ہم سب رسک پر ہیں، ہمارا مشن رسک پر ہے، جسے میں بیچ میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، ہرگز نہیں۔ فیصل نے سرے سے اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ حکم کی تعمیل کرنا تمہارا فرض ہے اور میرا حکم ہے تم واپس جا رہے ہو۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ فیصل بے بسی سے ان دونوں کو دیکھے گیا۔ جنت وہاں کیسے پہنچی؟ کیونکہ لیس وہاں سے بھاگ گیا ہے۔ لیس کا جنت سے کیا تعلق؟ نایا چونکی، لیس نے پاکستانی ایمبیسی سے مدد مانگی ہے، وہ یقیناً بھاگ گیا ہے ہانی کے چنگل سے۔ مزید یہ کہ انہیں علم ہو چکا ہے کہ ہم نے اس کی پرانی رہائش پر چھان بین کی، لیکن اچھا ہوا لیس نے ہمارا راز رکھا اور ہم نے اس کا حساب برابر۔ مگر جنت کیوں یہاں آ گئی ہے؟ کہیں اس کو بھی مجھ پر شک تو نہیں؟ فیصل الجھ کر بولا۔ جنت اس کی آنکھیں اور کان ہیں، شام اور اسرائیل دونوں میں۔ یہ لڑکی وہی بلیک ہیکر ہے جس نے اسرائیل سے خریدا ہے۔ دائم نے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ پھر تو اسے مجھ پر شک نہیں، یقین ہو گیا ہوگا۔ فیصل کے چہرے پر کسی سوچ کا تاثر لہرانے لگا۔ اس لیے تمہارا روپوش ہو جانا بہت ضروری ہے فیصل۔ وہ تمہیں پہچانتی ہے، ہمیں بھی تمہارے ساتھ دیکھے گی تو ہم سب خطرے میں پڑ جائیں گے۔ دائم نے رسان سے کہا۔ کاٹیج پہنچ کر ہنگامی صورت میں انہوں نے مطلوبہ سامان سمیٹ کر صبح ہوتے ہی انہیں اگلی پیش قدمی کرنی تھی۔ فیصل کچھ اداس سا ہو گیا۔ وہ دعوت والی شام سے کچھ چپ چپ سا تھا۔ نایا نے نوٹ کیا تھا، مگر پوچھ نہیں سکی تھی۔ تم اداس کیوں ہو رہے ہو؟
تم ہیڈ کوارٹر جا کر ہماری مدد کرنا. آفٹر آل ہمارے پاس دی گریٹ فیصل جیسی ذہانت تو نہیں جو منٹوں کا کام سیکنڈز میں نپٹا لے. کافی کا کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی. جواباً پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کپ تھام لیا. وہ جب بھی اسے مخاطب کرتی اس کا دل بے قابو ہو جاتا تھا. اپنی چوڑی پکڑے جانے کے ڈر سے اس نے نایا کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا. ہمارے کیپٹن صاحب نے مروتاً بھی نہیں پوچھا کہ میں ان کے فیصلے سے خوش ہوں یا نہیں. وہ دبی دبی سرگوشیوں سے کہتا شکوہ کر گیا. کیا کر سکتے ہیں کیپٹن جو ٹھہرے. چاروں ناچار ہر بات ماننی ہی پڑتی ہے. نایا نے شریر سے مسکراہٹ سجائے بلند آواز کہا تھا تاکہ وہ سن لے اور اس نے سن کر حسب عادت نظر انداز کر دیا تھا. رات دیر تک یوسف اور ابا سے ڈھیروں باتیں کرنے کے بعد وہ سونے کی غرض سے اپنے کمرے میں آ گیا. اس کا کمرہ جوں کا توں تھا. یقیناً اماں نے کسی کو اس کے کمرے میں بسیرا جمانے نہیں دیا ہوگا. اسٹڈی ٹیبل پر پرانی نوٹ بک، اس کی ڈائری، قلم، رولیکس کی گھڑی جو اب اس کی کلائی کے لحاظ سے چھوٹی پڑ گئی تھی، ہر چیز ویسی کی ویسی تھی. اس نے گہری سانس کھینچ کر خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا. لائٹ آف کر کے لیٹ گیا. آنکھیں بند کی تو دشمن جہاں خیالوں میں آدم کی کئی اچھی بری یادیں بے سبب مسکراہٹ کی وجہ بن گئیں. وہ دونوں بہت لابالی تھے جب ان کا نکاح ہوا تھا. امارا اسے ہمیشہ خائف رہتی تھی. جہاں ابراہیم جاتا وہ وہاں سے ہٹ جاتی. وہ اسے پسند نہیں کرتی تھی اور ابراہیم کی تو اس میں جان بستی تھی. وہ سرما کی چھٹیوں کا انتظار کرتا ہے جب وہ لوگ یہاں رہنے آتے تھے. امارا آتے ہی بیمار پڑ جاتی تھی. اسے اول تو یہاں آنا ہی پسند نہیں تھا. آہستہ آہستہ اس نے بتانا اور جتانا شروع کر دیا. اس نے اماں سے اپنی پسندیدگی کا ذکر کیا تو فوراً مانتی بنی. ایسے ان کی نسبت طے ہو گئی. اس کے بعد تو خالہ نے بالکل آنا چھوڑ دیا. اسے ڈر تھا کہیں خالہ رشتے سے انکار ہی نہ کر دیں. اس کی ضد اور رما پر ان کا نکاح کر دیا گیا جس پر ہمارا کی ناپسندیدگی کھل کر سامنے آئی. مگر اسے کہاں پرواہ تھی. وہ تو ہواؤں میں تھا. اسے منچاہا ساتھی جو مل گیا تھا. یہاں اگر پرانی ساری یادیں تازہ ہو گئی تھیں. یادوں کے گرداب میں الجھے. کبھی اس کی آنکھ لگ گئی اسے خبر ہی نہ ہوئی. اندھیرے میں کھٹ پٹ ہوئی تو جھٹکے سے اٹھ بیٹھا. میں پانی کا جگ رکھنے آئی تھی. روشنی اس لیے نہیں جلائی. میں نے سوچا تمہاری نیند ٹوٹ جائے گی. اماں کے لہجے میں یاس کا تاثر ابھرا. ابراہیم مسکرا دیا. آپ کو یاد تھا مجھے اندھیرے میں سونے کی عادت ہے. اس نے ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا. بھلا تمہاری عادتیں پسند ناپسند کبھی بھول سکتی ہوں. بس تم ہی ہمیں بھول گئے تھے. ان کی آواز بھر آ گئی. زندگی بہت ظالم ہے اماں. اس نے مجھے کیا کیا دن نہیں دکھائے, کیا کیا تکلیفیں نہیں سہیں آپ لوگوں سے دور رہ کر. بس لوٹنے میں تھوڑی دیر ہو گئی. پھر آپ سے تو میں کبھی غافل نہیں رہا. وہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا. دلہن سے ملے تم. اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی. ابراہیم آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا. جن کے چہرے پر آیا تھا وہ ابھی امارا کو اس کی محبت سمجھتی ہے. اس نے آہستگی سے سر جھٹکا. کاش میں کبھی ملا ہی نہ ہوتا ہے اسے. اس نے کرب سے آنکھیں مینچ لیں. کیوں بھلا؟ وہ حیران ہوئی. اس ثنا پرست لڑکی کو رتی برابر فرق نہیں پڑا میرے ہونے نہ ہونے سے. اس کی زندگی ایک سی ہے. میں دیکھ چکا ہوں اماں اپنی آنکھوں سے. اس کا لہجہ انہیں دکھی کر گیا. تم کہنے کیا چاہتے ہو ابراہیم؟ اگر وہ علیحدگی چاہے گی تو میں اپنے رشتے جدا کر لوں گا. بس میں اس رشتے کو اور نہیں گھسیٹ سکتا اماں. تھک گیا ہوں. اس کی اوروں سے وابستگیاں میرے لیے بہت خواری کا باعث بنی ہے. محبت اپنی جگہ لیکن میں اس تکلیف سے چھٹکارا چاہتا ہوں. اس کا لہجہ قطعی تھا. شاکرہ بیگم شوق سے کچھ بول نہیں پائیں. تمہاری پسند تھی وہ ابراہیم. انہوں نے اسے زیر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پسند ناپسند وقت کے ساتھ تبدیل ہو جاتی ہے اماں. وہ صفاقی سے بولا. وہ بن ماں کی بچی ہے. اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے اس میں کہ تم ہی کچھ خیال کر لو. کچھ گنجائش نکالو اس کے لیے ابراہیم. ماں نے دکھ سے گزارش کی. گنجائش چھوڑیں. میں نے اسے پناہ دی تھی اپنے دل میں لیکن اس نے قدر نہیں کی. ایسی بے قدری لڑکی کے لیے میں دن رات اپنا دل جلاتا رہا ہوں. سوچ کر ہی شرم آتی ہے. کتنا بے وقوف تھا میں. لیکن اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہی اماں. اب اگر وہ چاہے تو میں اسے اس کے رشتے سے الگ کر دوں گا. اماں بے ساختہ مسکرا دیں. اب بھی تم کہہ رہے ہو اگر وہ چاہے گی. مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا تم بدگمان ہو. فکر مت کرو وہ کبھی ایسا نہیں چاہے گی. ان کے لہجے میں مان تھا. وہ پرسکون سی ہو کر بولی. ابراہیم ان کی صورت دیکھ کر رہ گیا. اگلے دن ان لوگوں نے اسپیشل فورسز کی مدد طلب کی. فیصل کو ان کے حوالے کرنا تھا. وہ تینوں ساتھ ہی نکلے تھے. روایتی بازاروں میں معمولات کے مطابق رش تھا. نایا کو محسوس ہو رہا تھا جیسے آج بھی کوئی ان کے تعاقب میں ہو. جس نے دائم کو انفارم کر کے اپنی راہ جدا کر لی. اس کا شک درست نکلا. وہ اسے پکڑ بھی لیتی لیکن اچانک فضا دھماکے کی گونج سے سنائی دی. زمین شدت سے کانپ اٹھی. وہ لڑکھڑا کر گری. سمجھ نہیں سکی اس کا سر کس شے سے ٹکرایا تھا. ضرب کاری کے بعد اس کی صلاحیتیں مبہوت ہو کر رہ گئی تھیں. وہ محسوس کر سکتی تھی لوگوں کی چیخو پکار. ہر طرف بھگدڑ مچی ہوئی تھی. اس پر گشت طاری ہو گیا تھا. سماعتیں تاریک ہوتی چلی گئیں. پچھلے 5 منٹ سے تیار ہو کر مسلسل ایک ہی زاویے سے خود کو آئینے میں دیکھ کر آج وہ خود کو عجیب و غریب تاثرات سے دوچار ہوتا محسوس کر رہی تھی. اسے خوش ہونا چاہیے تھا لیکن وہ خوش نہیں ہو پا رہی تھی. پتہ نہیں کیوں.
بس بھی کرو، دروازے کی چوکھٹ پار کر کر اندر آئی تھی۔ اللہ نوال تم کتنی پیاری لگ رہی ہو، نظر نہ لگے۔ تاشا نے اس کی بلائیں لے ڈالی۔ ہلکے کامدار جوڑے میں اس کا سوگوار حسن قیامت خیز لگ رہا تھا۔ تاشا اور اس کی سہیلیاں اسے باہر لے آئیں جہاں مہندی کے فنکشن کا انعقاد کیا گیا تھا۔ خاص رشتہ داروں کے علاوہ نوال اور فاتح کے دوستوں کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ البتہ بولنے والوں کی زبانیں کون روک سکتا تھا؟ پہلے شادی کہیں اور ہو رہی تھی، پھر وہاں سے انکار کر کے فاتح سے ہو رہی ہے۔ وہی پہلے فاتح نظر نہیں آیا تھا کیا؟ نصیبہ پھپھو کا منہ اتر گیا۔ تاشا کو بہت غصہ آیا لیکن خاموش رہی اور اپنی خوشی ان لوگوں کے منہ لگ کر خراب نہیں کرنا چاہتی۔ البتہ نصیبہ پھپھو رسمن بھی مسکرا نہ سکیں۔ فاتح نے اپنی عادت کے برخلاف ساری رسمیں خندہ پیشانی سے نبھائیں۔ کوئی ہلہ گلا اور شور شرابہ نہیں کیا گیا۔ رسمی سی مہندی کے بعد نوال ہاتھوں کی مہندی مکمل کروا چکی تھی۔ فاتح اپنے دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا، گاہے بگاہے نظر اس کے حسین سرابے پر ڈال لیتا۔ نوال اسے مسلسل نظر انداز کر رہی تھی، جو بات ابھی سے تاؤ دلا رہی تھی، مگر آج کے دن وہ غصہ کنٹرول کر گیا۔ اسی اسنا میں ابراہیم اپنے مسلسل بجتے فون سے خائف ہو کر ٹری ہاؤس کی سیڑھیوں پر آ بیٹھا۔ فون اٹینڈ کر کے کان سے لگایا مگر کچھ بولا نہیں۔ تم مسلسل کالز کو نظر انداز کر رہی ابراہیم، آخر کیوں؟ اس کی جلائی ہوئی آواز ابراہیم کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ابراہیم کا دل کیا اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ روایتی بیویوں کی طرح بیہیو مت کرو ہمارا۔ تمہاری کال ریسیو نہیں کر رہا اس کا مطلب میں بزی ہوں، کاٹدار لہجے میں بولا۔ کہاں بزی ہو گئے تم؟ فوراً سے سوال آیا۔ شادی میں۔ کس کی شادی؟ نوال اور فاتح کی شادی۔ کیا؟ وہ چلائی۔ ابراہیم نے بے ساختہ فون کان سے دور ہٹایا۔ نوال اور فاتح کی شادی ہے اور تم نے بتایا تک نہیں؟ کسی نے بھی مجھے نہیں بتایا، یہاں بلانا ضروری نہیں سمجھا۔ امارا کو صدمہ ہوا۔ میں نے ہی منع کیا تھا۔ اس کے جواب پر وہ شاک رہ گئی۔ چند ساعتوں پر اس نے فون کان سے ہٹایا تو کال کٹ چکی تھی۔ اتنی آسانی سے تو وہ اسے معاف نہیں کرنے والا تھا، بالکل بھی نہیں۔ تاشا کو چائے کا کپ لیا، اپنی طرف آتا دیکھ کر مسکرایا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں بھائی؟ وہ اسے چند قدم نیچے سیڑھیوں پر لہنگا پھیلا کر بیٹھ گئی۔ تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ہلکی سی چپت اس کے سر پر رسید کی۔ آپ ہمارا بھابھی سے بہت محبت کرتے تھے، یقیناً آپ ان سے ملتے رہے ہوں گے، پھر آپ نے ہمیں یہ سزا کیوں دی؟ اس نے منہ بسور کر پوچھا۔ یقین مانو میں اس دوران ایک بار بھی اس سے نہیں ملا۔ اس کا لہجہ اداس تھا۔ سچ میں؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ کہاں تو وہ ایک لمحہ ہمارا سے غافل نہیں رہتا تھا، کہاں اتنے سال اس کے بغیر گزار دیے۔ ہاں نا، تو کیا آپ نے اتنے سال؟ اسے تعجب ہوا۔ جاسوسی کی، اور کیا؟ وہ جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ ہائے اللہ، آپ جاسوس بن گئے ہیں بھائی؟ وہ دونوں ہاتھ لبوں پر جمائے بے یقینی سے بس دیکھے گئی۔ ابراہیم نے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ سر اس بات میں ہلا دیا۔ آپ نے اور کس کس کو بتائی یہ بات؟ بھابھی کو بتائی؟ بتایا ہے، تبھی تو وہ ناراض ہے۔ اس کی خود غرضی جو عیاں ہو گئی ہے مجھ پر۔ وہ کسی سوچ کے تحت بڑبڑایا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، آپ کے جانے کے بعد وہ آتی رہی ہیں، لیکن پھر اچانک آنا بند کر دیا۔ ہمیں لگا شاید خالو کو ان کا یہاں آنا پسند نہیں۔ ابراہیم نے خاموشی سے اسے سنا۔ جو بھی ہوا، ہمارا کی نظر میں کسی کی محبت کوئی وقت نہیں تھی۔ اس بات کا احساس دلانا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ اب ایسے بھی کیا بے خبری، اسے معلوم نہیں اس کے خالہ زاد کی شادی ہو رہی ہے، کم از کم سسرال سمجھ کر ہی آ جاتی۔ لیکن امارا کی بھی غلطی نہیں تھی، اسی نے سب کو منع کر دیا تھا۔ وہ نکاح والے دن خود اسے یہاں لے آئے گا۔ اس کی آنکھ بند کمرے میں کھلی۔ چند ثانیے چھت کو گھورتے رہنے کے بعد وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ آس پاس نگاہ دوڑائی تو دائم سر تھامے بیٹھا تھا۔ فیصل کہاں ہے؟ کسی انہونی کے تحت اس نے پوچھا۔ دائم نے سر اٹھا کر دیکھا اور رخ موڑ گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں، فیصل کہاں ہے؟ اس نے سوال دہرایا تھا۔ جواباً دائم کے چہرے پر ہلکی سی مایوسی تھی۔ او خدا، اس کا کیا حال ہو رہا ہوگا؟ وہ لوگ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ اس کی صدمے سے چور آواز کمرے میں گونجی۔ ہانی کے خیالات نیک نہیں ہیں، اتنا تو میں جان گیا ہوں، اور وہ بھی سب جان گیا کہ ہمارے پاس فیصل جیسا ہیکر موجود ہے۔ وہ اب اسے استعمال کرے گا۔ اس سے پہلے وہ فیصل کو کسی خفیہ مقام پر منتقل کر دیں، ہمیں اسے چھڑانا ہے کسی بھی حال میں۔ وہ اضطراری کیفیت میں اٹھ کر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا۔ تو وہ لوگ میٹنگ میں اس دشت کی بات کر رہے تھے۔ دائم کی اور سے کھڑکی کے باہر جھانکا تو بازار کی گلیاں قیامت کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے خون کی ہولی کھیلی گئی ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے ان لوگوں کی یہ مہربانی ہم پر کی گئی ہو، جس کی زد میں کتنی ہی معصوم جانیں آ گئیں۔ دائم نے افسوس سے سر جھٹکا۔ روسی فوج ہر طرف گھوم رہی ہے، ہمیں شام ڈھلنے کا انتظار کرنا ہے۔ ہم کچھ ہی دیر میں یہاں سے ہانی کی رہائش گاہ کے لیے نکلیں گے۔ سب سے پہلے وہاں تلاشی لیں گے، امید ہے فیصل وہیں ہوگا۔ وہ صحیح سلامت ہو، نایا نے مزید کہا اور اپنا گھومتا ہوا سر تھاما۔ کھڑکی کے باہر بکھرے ہوئے بازار، روتی بلکتی مائیں، خون لاشیں، ایمبولینسز کی آوازوں سمیت کوہرام مچا ہوا تھا۔ صبح کسل مندی سے اٹھی اور لاشعوری طور پر فون ٹٹولا۔ کوئی میسج یا کال نہ دے کر ازردگی سے فون دوبارہ پٹک دیا۔ ڈور بیل بجنے پر فیروزہ نے دروازہ کھولا تو ابراہیم کو تیار شدہ حلیے میں دیکھ کر خوشگوار حیرت سے کہا، بڑے ہینڈسم لگ رہے ہیں صاحب، کہیں باہر جانے کی ارادہ ہے بی بی کے ساتھ؟ بی بی مانے تب نہ فیروزہ، یہ تو جان لے کر مانے گی۔ وہ زیر لب بڑبڑایا۔
فیروزہ بابا آئے ہیں کیا؟ امارا کی بلند آواز یہاں تک پہنچی تھی۔ وہ اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتا کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کے کلون کی مہک فضا میں محسوس کر کے وہ پلٹی۔ ایک ناراضگی سے بھرپور نظر اس پر ڈال کر واش روم کی جانب بڑھی، مگر راہداری میں ابراہیم حائل تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ وہ نظروں سے نگلنے کو تیار تھی۔ تم ہو میرا مسئلہ زوجہ محترمہ، انتہائی سنجیدگی سے بیان کیا گیا۔ بڑی جلدی آئی یاد شوہر نامدار کو، میری ہر معافی ہر صفائی کو رد کر دیا تم نے، اس گھر میں بھی سب کو میرے خلاف کر دیا، حتیٰ کہ مجھے شادی پر بھی نہیں بلایا خالہ نے۔ اور کیا چاہتے ہو تم ابراہیم؟ وہ روحان سی ہونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں تیرتے آنسو دیکھ کر بےتابی سے اس کی جانب بڑھا۔ تم بہت بے حس انسان ہو۔ وہ رو پڑی۔ امارا نے اسے دور دھکیلا۔ تم نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ تمہارے آنسو سالوں کی جمع کردہ بے شمار بدگمانیاں نہیں دھو سکتے امارا، اس نے نرمی سے کہتے ہوئے آنسو چن لیے۔ امارا کو بے اختیار درباس کی یاد دلا گیا۔ درباس بھی تو مجھ سے کرتا تھا، اس نے بھی تو میری ہر غلطی کو خندہ پیشانی سے درگزر کر دیا تھا، تم کیوں نہیں کر دیتے؟ وہ براہ راست آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ تم یہی نہیں سمجھتی امارا، تم درباس کی نہیں ابراہیم کی بیوی ہو، جو تمہاری محبت کسی سے بانٹنا نہیں چاہتا۔ اس کے لہجے میں جھنجھلاہٹ واضح تھی۔ تم میرے لیے درباس نہیں بن سکتے۔ اس کی گردن ایک طرف ڈھل گئی۔ اس کے انداز ابراہیم کا دل پسیج ہو گیا۔ نہیں، میں ابراہیم ہوں، درباس کیوں نہیں ہوں؟ کیونکہ وہ میں نہیں تھا۔ مطلب تم نے مجھ سے جھوٹی محبت جتائی؟ اس کی آنکھیں پھیلنے لگی۔ یہ تو تم خود سے پوچھو۔ وہ پوروں سے اس کے بے ترتیب بال سنوارنے لگا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ اس نے آنکھیں پٹپٹائیں۔ پوچھو۔ تم ابھی بھی مجھ سے پہلے جیسی محبت کرتے ہو نا ابراہیم؟ اس کے ہاتھ تھمے۔ پرسکون سانس لیتے ہوئے بولا۔ تمہاری تمام تر کڑوی کسیلی باتوں اور تلخ یادوں سمیت میں تم سے شدید محبت کرتا ہوں، یا یوں کہوں کہ محبت ایک چھوٹا سا لفظ ہے، میری چاہت میری محبت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ محبت سے چور لہجے میں بولا۔ امارا کی دھڑکنیں مشتعل ہونے لگی تھیں۔ میں ایک پل بھی تم سے غافل نہیں رہا۔ میں لڑا ہوں خود سے، زندگی سے، اپنے دل سے، لیکن تمہاری محبت سے دستبرداری کا کوئی سرا ہاتھ نہ آیا، اور چاہتا بھی نہیں ہوں۔ بس بہت دور رہ لیا۔ اب تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، زندگی کی آخری سانس تک۔ اس کی پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کرنے لگا۔ امارا نے بے ساختہ آنکھیں مینچ لیں۔ وہ غیر یقینی تھی، اس کی محبت کو کھو کر پا لیا تھا۔ باجی آپ ناشتہ کریں گی یا ہیں؟ فیروزہ کی ہیں کچھ زیادہ لمبی ہو گئی تو یہ منظر دیکھ کر۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، تم جا سکتی ہو فیروزہ۔ وہ خیفت زدہ سی ہو کر کان کے پیچھے بال اڑسنے لگی۔ اس کے سرخیاں بکھیرتے رخسار ابراہیم کے لیے دلچسپی کا باعث بنے تھے۔ نوال اور فاتح کا نکاح ہے آج، تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں لینے آیا تھا۔ وہ گھڑی دیکھتا ہوا بولا۔ بس 5 منٹ۔ وہ مسکراتے ہوئے کبرڈ سے لمبی سی میکسی نکال کر واش روم میں گھسی۔ فریش ہونے کے بعد اس نے ہلکا پھیکا میک اپ کیا اور ہیئر ڈرائر اٹھا لیا۔ تم نے بال کیوں کٹوائے؟ وہ بغور اس کی ہر حرکت دیکھ رہا تھا۔ وہ جس کی موجودگی بھلائے دلجمی سے تیار ہو رہی تھی چونک کر پلٹی۔ نہیں تو؟ سفید جھوٹ بولا۔ 2 مہینے پہلے کچھ 15-20 تاریخ کو آدھے گھنٹے کے دورانیے میں اپنی سہیلی ملیحہ کے ساتھ سفاری سیلون کیوں گئی تھی پھر؟ اس کا لہجہ بے تاثر تھا، کورے کاغذ کی مانند۔ امارا پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگی۔ بھول گئی تھی ایسے شخص سے جھوٹ بول رہی تھی جو خود جھوٹ بولنے اور سمجھنے میں ماہر تھا۔ اپنے دائیں سینڈل کی اسٹریپ ٹھیک سے باندھ لینا۔ نیچے آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ کہہ کر چلا گیا تھا کب کا۔ امارا ہنوز بے یقینی سے اس جگہ کو گھورے گئی۔ کسی نے جگ بھر پانی اس کے منہ پر اچھال کر ہوش دلایا۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھا ہوا، لیکن اس کے پاؤں جکڑے ہوئے تھے۔ وہ زوروں سے سر جھٹکتا ہوا مزاحمت کرنے لگا، مگر ناکام۔ سلام ISI۔ خوش آمدید، کیسے مزاج ہیں جناب کے؟ بڑے وثوق سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے وہ اس کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ فیصل شاک رہ گیا۔ اسے یاد وہ بازار سے گزر رہے تھے کہ اچانک دھماکہ ہوا، اور پھر اسے کوئی ہوش نہیں رہا۔ آفیسر، کیپٹن، دونوں کہاں گئے؟ وہ ذہن میں الجھتے سوالوں کو زبان پر نہیں لا سکا تھا۔ تمہیں کیا لگا تم ہماری ناک کے نیچے سے ساری کارروائی کرو گے اور نکل جاؤ گے، ہمیں کچھ خبر نہیں ہوگی؟ ایسا ہرگز نہیں پیارے، ہم نے کچی گولیاں نہیں کھیلی ہیں۔ تمہیں لگا تم کلب ملو گے، میرے فون سے چھیڑ چھاڑ کرو گے، پھر میرے گھر میں گھسو گے، کاغذات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرو گے، اگلے دن بینک جاؤ گے، حساس انفارمیشن چراؤ گے، اور ہمیں کچھ خبر نہیں ہوگی؟ فیصل کو قدموں سے جان نکلتی محسوس ہونے لگی۔ مگر داد دیتی ہوں تمہیں، تم بہت کمال کے ہیکر ہو۔ ہانی کے پاس تمہارے لیے ایک آفر ہے۔ کیوں ہانی؟ فیصل نے ہونکوں کی طرح ہانی کی صورت دیکھی۔ ہم سے ہاتھ ملا لو، فائدے میں رہو گے، میں تمہارے کام کا منہ مانگا معاوضہ دینے کو تیار ہوں۔ فیصل کی لاشعوری طور پر ہنسی آنے لگی۔ تمہیں لگتا ہے میں اپنے ایمان کا سودا کروں گا تم سے؟ یعنی اپنا وطن بیچ دوں؟ یعنی کہ 67,099 کروڑ لوگوں کی آبادی کا ساتھ کھلواڑ کروں چند پیسوں کے عوض؟ میں ہانی نہیں ہوں، پاکستانی ہوں، وہ زور دے کر بولا۔ اس کے اٹل لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ تم جیسے بے وقوف سڑک چھاپ اچھے اچھوں کو لے ڈوبتے ہیں،
डुबोया तुम ISI को। तुम तो क्या, तुम्हारे अच्छे अच्छे भी मान जाएंगे, बस देखते जाओ। ISI तो को तुम्हारी खाक भी नहीं मिलेगी। वो जहर उगलने लगा। मैं तो देख लूंगा, लेकिन फिर जो होगा तुमसे देखा नहीं जाएगा हानि। इसका अंदाज चैलेंजिंग था। जाने इतनी हिम्मत और वलवला कहाँ से आ गया था, लेकिन इसने बहुत बहादुरी और डट कर सामना किया था इसका। हानि के जाते ही जन्नत कुर्सी खींचकर इसके करीब बैठ गई। हानि की बात मान लो, इसे गुस्सा मत दिलाओ, वो तुम्हें बहुत टॉर्चर करेगा। इसके पास जदीद तकनीकी आलात और मशीनें हैं, तुम जिंदा लाश बनकर रह जाओगे। तुम मेरी नहीं अपनी फिक्र करो जन्नत को दूसरी। वैसे तुम पहली जन्नत हो जिसे नज़रअंदाज करके जहन्नुम जाना पसंद करूंगा। इसका गैर संजीदा रवैया इसे ताव दिला गया था। भाड़ में जाओ तुम। वो पैर पटकती हुई वहां से चली गई। फैसल ने सुकून का सांस लिया और दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगा। इसके जहन में एक ख्याल कूदा, क्यों ना वो इनसे हाथ मिला ले, इसमें बुराई ही क्या थी। किसी बात का मजा लेते हुए मुस्कुराया था। इब्राहिम ने कर्नल जावेद और इसकी फैमिली को भी निकाह में मदऊ किया था। वो लोग भी इसकी फैमिली से कम नहीं थे। मेजर ओन और कर्नल के पास केस पर बहुत एहसानात थे। आज इनके संग शिजाना भी आई थी। इब्राहिम ने इसे सबसे मुतारिफ करवाया था। वो अमीर कबीर अफगान सफ़ीर की बेटी थी। ये इंकशाफ सबको हैरान कर गया था। वो कई दिनों इसकी बेचैनी का सबब बनी हुई थी। रेस्टोरेंट में मिलने के बाद इसका एहसास जुम्या का एक चाहत के जज्बात में बदल गया। वो इन जज्बातों को कोई इनाम देने से कासिर था। वो इसे बात करने के इरादे से आगे बढ़ा। वो चौंक कर पलटी। कैसी हो तुम? यूसुफ को देखकर ही इसका चेहरा बेतासुर हो गया। इसके गुज़श्ता रवैये ने शिजाना को बहुत तकलीफ पहुंचाई थी। ठीक हूँ, वो मुख्तसर सा बोली। मुझसे नहीं पूछोगी? वो बराह रास्त इसकी आंखों में देखने लगा। क्यों पूछूं मैं आपसे? रिश्ता क्या है मेरा? नपा-तुला सा जवाब सुनकर यूसुफ खामोश रह गया। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो भी हुआ नहीं होना चाहिए था। हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि मुझे मजबूरन वो कदम उठाना पड़ा। वो गहरी सांस लेकर बोला, सब हालातों का दोष है तो आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? इसके लहजे में नाराज़गी का तासुर चलगा। क्योंकि मुझे लगा मेरे रवैये से तुम हर्ट हुई हो। वो यासीद से बोला, सही लगता है आपको। मैंने पहली बार किसी अजनबी पर भरोसा किया था और आपने मुझे आइंदा के लिए बहुत अच्छा सबक सिखाया। वो तल्ख हुई। यूसुफ लब भींच कर रह गया। शादी करोगी मुझसे? इसके बढ़ते हुए कदमों को ब्रेक लग गई। इंतहाई हैरत से इस खोबरू नौजवान को देखने लगी जिसे हैरानी करने पर तुला हुआ था। क्यों? वो इतना ही पूछ सकी। क्योंकि मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। अगर तुम हाँ कर दो तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ बहुत खुश रखूँगा। मोहब्बत भरे लहजे में यकीन दहानी करवाई। अपने गुज़श्ता बुरे और खुदगर्ज रवैये के बावजूद आपकी हिम्मत कैसी हुई ये बात करने की? अंदाज में रूखापन था, अलबत्ता लहजा नॉर्मल था। इसे शायद गुस्सा भी नहीं आता था। अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। पसमानदगी से बोला, आप हमेशा ही इतने मजबूर रहते हैं। वो झुंझला गई। यूसुफ इसके अंदाज पर मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। शिजाना ने खफकी से रुख मोड़ लिया। मैं अम्मा को भेजूंगा तुम्हारे घर, ना मत करना, तहमकाना अंदाज में बोला। शिजाना बस इसे घूर कर रह गई। अजीब सरफिरा शख्स था। इसके हाथ से फ़ोन लेकर अपना नंबर सेव किया और खूबसूरत सी मुस्कुराहट उछालते हुए पलट गया। मेजरों ने उसकी ये हरकत बखूबी देखी थी। चलो अच्छा था, इसे एक ठोस जवाब मिल गया था। शिजाना अच्छी लड़की थी, मासूम थी, मनमोहनी सी, मगर इसका दिल अलबेली ताशा पर आ गया था। पहले दिन से ही इसे वो बेहद भाई थी। लेकिन मम्मा के बेहद इसरार पर इसने शिजाना के लिए हाँ कर दी थी। मगर अब यूसुफ की सूरत में इसके पास इनका ठोस जवाब मौजूद था इनकार का। मिठाई खाइए, निकाह हो गया। उनकी जब बार बार नज़र इस पर पड़ती लब खुद ब खुद मुस्कुरा उठते। बड़ा मुस्कुराया जा रहा है। एक मिनट, इसने रुककर जहन पर जोर डाला। आप तो वही है ना जिस दिन हम भाग कर गए थे, जिस दिन हम भाग कर आए थे, इन लोगों की कैद थे तो आपने हमारी मदद की थी। वो याद आने पर बोलती चली गई, जी हाँ मैं वही हूँ। और उनका दिल किया दीवार से सर फोड़ डाले। जब इब्राहिम ने इसका घर वालों से तारुफ करवाया था, तब से लेकर मोहतरमा को अब याद आ रहा था। खैर अच्छा लगा आपको मेरी दोस्त की शादी में देखकर, वो असली अंदाज में बोली। सिर्फ दोस्त क्यों, भाई भी तो। वो हैरान हुआ। अरे नहीं, आज के दिन मैं नवाल के साथ हूँ। बेचारी बहुत घबराई हुई थी ना। अब दुल्हन बनना इतना आसान तो नहीं है ना। इसने अम्माओं की तरह हाथ जलाया। क्यों भला? वो लाशावरी तौर पर हैरान हुआ था। अब आप खुद सोचें मेजर साहब। आपको खूबसूरत सा सुर्ख लिबास पहनाया जाए, लंबा सा घूंघट उड़ाया जाए, जिन रिश्तेदारों ने कभी शक्ल भी ना देखी हो वो भी आपके मेकअप ज्वेलरी पर तबसरा कर रहे हो। यही नहीं, और सुनिए, आपके हाथ में दूध का गिलास थमाया जाए, फूलों से सजे कमरे में तन तनहा अजनबी शख्स के साथ जब वो बैठा हो जिसे कभी न देखा न सुना। इस शख्स को देखकर दिल इतना शदीद धड़कने लगे कि आप आवाज़ आपके कानों तक गूंजने लगे। ऐसे आलम में आप क्या करेंगे मेजर? जाहिर सी बात है ये आसान काम नहीं। मैं मिलिट्री ऑफिसर हूँ, मुझे वहीं रहने दो। और ने लब दबाते हुए कहा, चलें आप सोचना भी नहीं चाहिए। अंदाज़ा लगा लें दुल्हन बनना कितना मुश्किल है। हरगिज़ आसान नहीं है। वो माओ की तरह हाथ जलाकर बोली। सही कह रही हैं आप।
پھر تو آپ کا دلہن بننے کا کوئی پلان نہیں ہوگا، اون نے اسے چھیڑا۔ بہرحال میرے پلان اکثر و بیشتر فلاپ ہی ہوتے ہیں، وہ کہہ کر لگا کر ہنس پڑی۔ اس کا انداز تاشا کی تشویش زدہ نگاہوں کی زد میں آ گیا۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیوں پوچھ رہا ہوں میں؟ اون نے لب دباتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کیا خبر؟ تاشا نے گڑبڑا کر آس پاس نگاہ دوڑائی، جیسے چوری پکڑی جانے کا ڈر ہو۔ اس کے حسین چہرے پر بکھرتی سرخی بہت دلکش تھی۔ وہ بے توجہی کا مظاہرہ کرنے لگا۔ اون کی سحر انگیز نگاہیں اس کے اندر طوفان برپا کرنے لگیں۔ میں مٹھائی سب کو کھلا کر آتی ہوں۔ اس نے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ میجر اون کی نگاہوں نے بہت دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ دلہن بنی بہت حسین لگ رہی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا۔ فاتح کو لا کر اس کے بغل میں بٹھایا گیا۔ فوٹو سیشن چل رہا تھا، لیکن کوئی بھی فاتح کو زیادہ دیر وہاں بٹھا نہیں سکا تھا۔ وہ پھر سے اٹھ کر اپنے دوستوں کے بغل میں آ کھڑا ہوا تھا۔ شاکرہ بیگم اسے گھور کر رہ گئیں۔ امارا اور ابراہیم کا نکاح میں شریک ہونا۔ امارا نے سوچ رکھا تھا خالہ سے جی بھر کر شکوے کرے گی، لیکن معاملہ ایسی نوعیت کا تھا وہ سب کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکی۔ البتہ سب گھر والے ان دونوں کو ساتھ دے کر بہت خوش تھے، اور وہ دونوں بھی۔ نوال کو عجیب بے چینی نے گھیرا ہوا تھا۔ دل چاہ رہا تھا بس اٹھ کر سب کی نظروں سے دور بھاگ جائے۔ اللہ اللہ کر کے تقریب ختم ہوئی تو رات کے 2 بج گئے تھے۔ ابراہیم امارا کو چھوڑنے اس کے گھر گیا تھا۔ مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ تاشا اسے لاؤنج میں شاہین صاحب کے پاس چھوڑ گئی تھی۔ روشن رمیشہ سب کے تھکن زدہ چہروں کو دیکھ کر کچن میں چائے بنانے چلی گئی تھیں۔ چلے نوال؟ لاؤنج میں سب چونک کر پلٹے اس کی بات پر۔ کہاں؟ نوال بمشکل بولی۔ ارے تم بھول گئی ہو، تم ہی نے تو کہا تھا تمہیں ساحل سمندر پر جانا ہے۔ میں نے کب؟ نوال اس کی مکاری پر غم و غصے سے بل کھا کر رہ گئی۔ اوہ! اماں کی مسکراتی نگاہیں، تاشا کا شوخ لہجہ۔ نوال شرم سے سر نہیں اٹھا سکی تھی۔ سچ شکر کہ شاہین ماموں اٹھ کر جا چکے تھے۔ اس کا دل کیا فاتح کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ تم چینج کر لو چاہے تو پھر چلتے ہیں، وہ کہہ کر جا چکا تھا۔ نوال اپنی سی صورت لے کر رہ گئی۔ وہ انکار بھی نہیں کر سکتی تھی، کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ وہ سب کی نظروں سے خائف ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تاشا کی کہہ اس کی پشت پر گونجا۔ اس نے مڑ کر زوردار مکہ اس کی کمر پر جڑ کر حساب برابر کیا تھا۔ بھلا مجھ بیچاری کا کیا قصور؟ خفیہ منصوبے بھی خود بنائے، اب بھانڈا پھوٹ گیا سب کے سامنے تو مجھ پر خندس نکال رہی ہو؟ محترمہ، وہ بلند آواز میں بولی۔ اسے بھی سب خبر تھی، مگر وہ اسے جلانے کی خاطر اور زوروں سے بولی تھی۔ شاکرہ بیگم اسے گھور کر رہ گئیں۔ رات کی کالی چادر نے ہر منظر کو ڈھانپ لیا تھا۔ آسمان پر گھلے بادلوں نے تاروں کی نمائش میں خلل ڈال دیا تھا۔ دور کہیں رکھوالی کرتے کتے بھونک رہے تھے۔ ویران گلیاں، سنسان راستے خاموشی کے فصوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ جانے وقت کیا ہوا تھا؟ ایسے میں ہانی کے محل کی پچھلی دیوار سے ٹیک سے لگائے وہ انتظار میں تھی۔ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ جو کرنا ہوئی۔ دائم نے پر امید نگاہ سے جلی ہوئی سگریٹ کا آدھا حصہ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ بول جی، غور سے دیکھو۔ جواباً وہ مسکرایا۔ سگریٹ کا آدھا حصہ جل چکا تھا، بقیہ حصے پر چند ایک لفظ نظر آ رہے تھے۔ وہ کچھ سمجھ گئی۔ لڑکا سمارٹ ہے، کیپٹن مانو نہ مانو۔ وہ بھی مسکرائی۔ چلتے ہیں، وہ ہمارا انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ گاڑی میں سوار ہوئے اور حلب کے لیے نکل پڑے۔ لیپ ٹاپ ٹریکنگ ڈیوائس شو کر رہا تھا، وہی ڈیوائس جو فیصل نے نہ جانے کیسے ان کے سسٹم میں انسٹال کر دی تھی۔ رات کے اس وقت انہیں اونچے نیچے راستوں پر بہت دشواریوں کا سامنا تھا۔ جنرل بخشی نے اسپیشل فورسز تیار کر رکھی تھیں، انہیں بس فیصل کو ان کے حوالے کرنا تھا، پھر ہی وہ ہانی کی طرف بڑھ سکتے تھے۔ لیکن ایک اور بڑی مصیبت ان کا انتظار کر رہی تھی، جس سے وہ سب انجان تھے۔ فریبی مکار انسان، کتنے بڑے جال ساز ہو تم! اس نے دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ بند کیا اور فاتح پر مکوں کی برسات کر دی۔ شرم حیا کرو، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہمارا نکاح ہوا ہے، نئی نویلی دلہن کی طرح بہیو کرو یار، اور شوہر ہوں تمہارا۔ خبردار اگر مجھے جال ساز اور مکار فریبی کہا تو۔ مصوف کے تو انداز و اطوار ہی بدل گئے تھے۔ نوال کی دھڑکنیں تیز تیز چلنے لگیں۔ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، پلیز، مجھے گھر جانا ہے۔ گھبرا کیوں رہی ہو؟ فکر مت کرو، کھا نہیں جاؤں گا تمہیں، میں آدم خور نہیں ہوں۔ اس کی دہکتی نگاہوں سے خائف ہو کر رخ بدل لیا۔ وہ اسے ہوٹل کے خوبصورت سجے ہوئے کمرے میں لے آیا تھا۔ والز کے پار رات کی سیاہی میں سمندر کے نیلگوں پانی کا اتنا حسین نظارہ پیش کر رہا تھا کہ وہ مبہوت رہ گئی۔ خوبصورت ہے نا؟ وہ چونک کر پلٹی۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو فاتح؟ وہ پل بھر کو خوفزدہ ہوئی۔ اس سارے عرصے میں اس کی غیر معمولی حرکتوں سے بہت دہشت زدہ ہو کر رہ گئی تھی۔ پتہ نہیں میں تمہیں یہاں کیوں لایا، مگر میں تمہیں ہر اس چیز سے متعارف کروانا چاہتا ہوں جو مجھ سے تعلق رکھتی ہے، حتیٰ کہ تمہیں بھی ایک نئی نوال متعارف ہونا ہے۔ بھول جاؤ کوئی رامز تمہاری زندگی میں آیا تھا اور اس سے تمہاری منگنی ہوئی تھی۔ تم اب صرف میری ہو، صرف میری بیوی۔ عجیب سحر زدہ انداز تھا۔ وہ میکان کے انداز میں سر ہلانے لگی۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اپنے گردن پر اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کر اس نے جھرجھری سی لی۔ اس کے لبوں پر مسحور کر مسکراہٹ تھی۔ تو تم کہنا چاہتے ہو کہ تم نے مجھ سے شادی؟ فاتح نے طویل سانس لے کر خود کو ڈھیلا چھوڑا۔
وہ سب کچھ نہیں تھا، محض ایک وقتی غصہ تھا جو تبھی ختم ہو گیا تھا جب تاشا نے مجھے بتایا تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ کیا؟ تاشا نے تمہیں سب بتا دیا تھا؟ اسے صدمہ ہوا، دل ہی دل میں تاشا کو 2-4 گالیاں بھی دے ڈالیں۔ ہاں نا، اس لیے وہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی وجہ بنی۔ تمہیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، اگر وہ نہ بتاتی تو مجھے شاید کبھی پتہ نہ چلتا اور اس بندر رامز سے تمہاری شادی ہو چکی ہوتی۔ وہ جل کر بولا، آر یو جیلس؟ وہ شریر ہوئی، ہاں نا، ویسے تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اپنے گردن پر اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کر اس نے جھرجھری سی لی تھی، اس کی پیشانی پر محبت سے لبریز مہر ثبت کرنے لگا۔ وہ کس مسا کر اس کی گرفت سے نکلی۔ کہاں بھاگ رہی ہو؟ اس کے لبوں پر مسحور کر مسکراہٹ تھی۔ مجھے چینج کرنا ہے۔ اس نے عذر تراشا، اس کے گال شولوں کے مانے دہک رہے تھے۔ بعد میں کر لینا، مجھے جی بھر کر دیکھ تو لینے دو۔ اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اپنی طرف کھینچتا۔ نوال کی ساری مزاحمتیں دم توڑ گئیں۔ اختتام ایپیسوڈ 12۔ پلیز ڈو واچ، لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔